السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام اسلام کے مطابق اللہ کے نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے 100 سال بعد زندہ کیا۔ ان کے والد اور سلسلہ نسب کے بعض دوسرے ناموں میں مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ ابن عساکر ان کے والد کا نام جروح بتاتے ہیں اور بعض سویرق اور بعض شروخہ بیان کرتے ہیں، اور صحیفہ عذراء میں ان کا نام خلقیہ تھا۔ قرآن عزیز میں حضرت عزیر علیہ السلام کا نام صرف ایک جگہ سورہ توبہ میں مذکور ہے، اور اس میں بھی صرف یہ کہا گیا ہے کہ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، جس طرح نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ اس ایک جگہ کے سوا قرآن میں کسی مقام پر ان کا نام لے کر ان کے حالات و واقعات کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کی باتیں ہیں، محض ان کی زبانوں سے نکلی ہوئی۔ قرآن مجید نے آپ کا واقعہ کچھ اس طرح ذکر کیا: اور کیا تم نے اس شخص کا حال نہ دیکھا جس کا ایک بستی پر گزر ہوا جو اپنی چھتوں سمیت زمین پر ڈھیر تھی، تو وہ کہنے لگا اس بستی کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو زندگی دے گا؟ پس اللہ نے اس شخص پر اسی جگہ 100 برس تک موت طاری کر دی اور پھر زندہ کر دیا۔ اللہ نے دریافت کیا تم یہاں کتنی مدت پڑے رہے؟ اس نے جواب دیا 1 دن یا 1 دن کا بعض حصہ۔ اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ تم 100 برس تک اسی حالت میں رہے۔ پس تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ بگڑی تک نہیں، اور پھر اپنے گدھے کو دیکھو کہ وہ گل سڑ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ ہم تم کو لوگوں کے لیے نشان بنائیں۔ اور اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ہڈیوں کو ایک دوسرے پر چڑھاتے ہیں، آپس میں جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پس اس کو ہماری قدرت کا مشاہدہ ہو گیا تو اس نے کہا میں یقین کرتا ہوں بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص کون تھا جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا؟ تو اس کے جواب میں مشہور قول یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا تھا کہ تم یروشلم جاؤ، ہم اس کو دوبارہ آباد کریں گے۔ جب یہ وہاں پہنچے اور شہر کو تباہ اور کھنڈر پایا تو بر بنائے بشریت یہ کہہ اٹھے کہ اس مردہ بستی کو دوبارہ کیسے زندگی ملے گی؟ اور ان کا یہ قول بشکل انکار نہیں تھا بلکہ بشکل تعجب تھا، اور حیرت کے ساتھ ان اسباب کے متلاشی تھے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کرنے والا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے برگزیدہ بندے اور نبی کی یہ بات بھی پسند نہیں آئی، کیونکہ ان کے لیے یہ کافی تھا کہ خدا نے دوبارہ اس بستی کو زندگی کا وعدہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ان کے ساتھ وہ معاملہ پیش آیا۔ حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن سلام اور قتادہ، ان سب کا رجحان اسی جانب ہے کہ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام سے متعلق ہے، اور وہب بن منبہ اور عبداللہ بن عبید کا، اور ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن سلام کا قول یہ ہے کہ یہ شخص حضرت ارمیہ علیہ السلام تھے۔ ابن جریر طبری نے اسی قول کو ترجیح دی ہے، اور ہمارے نزدیک یہی قول راجح ہے۔ عزیر علیہ السلام کے والد اور سلسلہ نسب کے بعض دوسرے ناموں میں مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ حضرت ہارون بن عمران کی نسل تھے۔ صحابہ اور تابعین سے جو آثار منقول ہیں ان کا ماخذ بھی وہ روایات اور اقوال ہیں جو وہب بن منبہ، کعب الاحبار اور حضرت عبداللہ بن سلام تک پہنچے ہیں، اور انہوں نے جن کو اسرائیلی واقعات سے نقل کر کے بیان کیا۔ تو اب واقعہ سے متعلق شخصیت کی تحقیق کے لیے صرف ایک یہی راہ باقی رہ جاتی ہے کہ تورات اور تاریخ مصادر سے اس کو حل کیا جائے۔ تو اس حقیقت کے پیش نظر جب ہم مجموعہ تورات کے صحائف انبیاء اور تاریخی بیانات پر غور کرتے ہیں، تب یہ تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ بنی اسرائیل کی سرکشی اور شرارت حد سے تجاوز کر چکی تھی، اور ظلم و فساد کا بازار گرم ہے کہ خدا کی جانب سے اس زمانہ کا پیغمبر یرمیہ علیہ السلام وہی آپ پر آتی ہے، بنی اسرائیل میں منادی کر دو کہ وہ ان حرکات سے باز آ جائیں، ورنہ گزشتہ قوموں کی طرح ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ یرمیہ علیہ السلام نے خدا کا یہ پیغام حضرت جب بنی اسرائیل تک پہنچایا تو انہوں نے کوئی اثر قبول نہ کیا، اور ظلم و شرارت میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ تقریباً 7ویں صدی قبل مسیح کا وسط تھا کہ بابل میں بخت نصر کا ظہور ہوا، اور اس نے اپنی قاہرانہ اور جابرانہ طاقت سے قرب و جوار کی تمام حکومتوں کو مسخر اور زیر کر لیا، اور تھوڑے عرصہ میں اس نے فلسطین پر 3 حملے کر کے بنی اسرائیل کو شکست فاش دی، اور یروشلم اور فلسطین کے تمام علاقے کو برباد کر ڈالا، اور تمام بنی اسرائیل کو قید کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح ہنکاتا ہوا بابل لے گیا، اور تورات کے تمام نسخوں کو خاکستر کر دیا۔
اور ایک نسخہ بھی اسرائیلیوں کے ہاتھ میں محفوظ اور باقی نہ رہا۔ جب بخت نصر اسرائیلی گھرانوں کو قید کر کے غلام بنا رہا تھا تو کسی شخص نے اس سے کہا کہ یہاں ایک شخص یرمیا زندان میں قید ہے، تیرے اس حملے سے پہلے ان سب کے متعلق پیشین گوئی کر کے بنی اسرائیل کو ڈرایا تھا، مگر اس کی قوم نے اس کی بات پر کان نہ دھرا اور اس کو زندان میں ڈال دیا۔ بخت نصر نے یہ سنا تو یرمیا علیہ السلام کو قید خانہ سے باہر نکالا اور ان سے بات چیت کرتا رہا۔ یرمیا علیہ السلام کے علم و دانش سے معمور گفتگو سن کر اس نے خواہش کی کہ وہ بھی اس کے ساتھ بابل چلیں، وہ ان کو احترام سے رکھے گا، مگر حضرت یرمیا علیہ السلام نے یہ کہہ کر اس کی خواہش کو رد کر دیا کہ جب کہ میری قوم اس ذلت کے ساتھ بابل جا رہی ہو، میں اس عزت کے مقابلے میں اپنی موجودہ حالت کو ترجیح دیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے یروشلم سے دور کسی جنگل میں بود و ماند اختیار کر لی، اور یرمیا نبی کے صحیفہ میں ہے کہ انہوں نے وہیں بیٹھ کر بابل میں اسرائیلیوں کو یہ پیشین گوئی تحریر کے ذریعے پہنچائی تھی کہ بنی اسرائیل 70 سال بابل میں اس ذلت اور خواری کے ساتھ غلام رہیں گے اور اس کے بعد پھر اپنے وطن میں آ کر بسیں گے۔